یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نماز سے سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بظاہر تو آپ دیکھو کہ نماز پڑھی ہے نا، استغفار ہوتا ہے عام طور پر کسی غلطی کے اوپر، کسی گناہ کے اوپر، اور ابھی پڑھی ہے نماز، تو نماز کے بعد یہ استغفار کیسا؟ لیکن یہ تعلیم دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے بعد استغفار کرو، اس لیے اس نیت سے کرو کہ یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی تو میں پڑھ نہیں سکا، جو آپ کی نماز کا حق تھا، جو آپ کی عبادت کا حق تھا، وہ میں ادا نہیں کر سکا، لہذا میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ آپ کا استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفار 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے ہیں. یہ اس لیے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ان کے اوپر استغفار، اور توفیق پر مانگو، اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ادا کرو. میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ جو شخص کسی بھی عبادت کی انجام دہی کے بعد یہ 2 کام کر لے، ایک الحمدللہ کہے، ایک استغفر اللہ کہے، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. الحمدللہ کہے کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر. اور استغفر اللہ کہے کس بات پر؟ اپنی کوتاہی پر کہ اس جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا. تو فرماتے ہیں شیطان کی کمر توڑ دی، اس لیے کہ شیطان جو ہے نا وہ 2 طریقے سے بہکاتا ہے انسان کو. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا تیر مارا، یہ عبادت کر کے تو نے بڑا تیر مارا، اور اس کی وجہ سے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی، میں بڑا پہنچ گیا. تو اس کا علاج ہے الحمدللہ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے. کیا مانا؟ کہ جو کچھ بھی کیا اے اللہ وہ آپ کی توفیق سے کیا، آپ کے کرم سے کیا ہے. ورنہ مجھے اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ نہ کر سکتا تھا، لہذا شکر ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا. تو دل میں جو ایک بڑائی پیدا ہونے والی تھی اس بڑائی کا علاج ہو گیا الحمدللہ. تو اس سے تو یہ علاج. دوسرا جو شیطان کا حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں دل میں ڈالتا ہے کہ ارے تو کیا، تیری نماز کیا، یہ نماز تو نے ٹکریں ماری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہ کیا، تو مردود ہے کیونکہ تو نے نماز اللہ تعالیٰ کے چھایا نشان نہیں پڑھی. اور ایک دل میں اس کے ڈالتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بار بار یہ جب وسوسہ آتا ہے تو وہ دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جب تو مردود ہے اور تو ٹھیک سے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا تو کیوں اس جھگڑے میں پڑا. اور دھندا دیکھ دنیا داری کا، نمازی کو پڑتا ہے جب تیری نماز ہی صحیح نہیں تو اپنے آپ کو تو وقت بھی لگا رہا ہے اور اپنے جسم کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور نماز کی طرح ہو نہیں رہی. تو اس سے اچھا اپنا وقت کام دھندا دے، کچھ تفریح کر، کچھ کھیل کود میں وقت گزار. یہ اس کو مایوس کر کے اس راستے پر لگا دیتا ہے. تو اس کا علاج ہے استغفر اللہ. اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، یعنی اس نماز کی ادائیگی میں یا اس طاعت کی بجاوری میں جو غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اے اللہ میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں.
اسمارٹ ٹریڈرز کبھی کچھ مس نہیں کرتے۔ پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تریاق ہر مسلمان کو عطا فرما رکھا ہے کہ جب استغفار کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، دل سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والذین اذا فعلوا